قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين الى ان قال وفي سنن النساء عن عبد الله بن عمرو قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل الضفدع وقال نقیقها تسبیح. سنن نسائی میں حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا یہ ضفدع جو ہے نا جسے مینڈک کہتے ہیں اس کو قتل نہ کیا کرو، اس کی آواز جو ہے دراصل اللہ کی تسبیح ہے. وقال قتادہ عبد اللہ بن ابی عبد اللہ بن عمرو ان الرجل اذا قال لا الہ الا اللہ فهي کلمۃ الاخلاص التي لا يقبل اللہ من احد امرا حتى يقولها. جب انسان اقرار کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، یہی کلمہ اخلاص ہے، یہی کلمہ توحید ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا. وَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَهِيَ كَلْمَةُ الشُّكْرِ الَّتِي لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ عَبْدٌ قَطُّ حَتَّى يَقُولَهَا. الحمدللہ جو ہے کلمہ شکر ہے، یعنی کوئی بندہ بھی جب اللہ کی نعمتوں کا شکر کرے گا تو یہی کہے گا. وَإِذَا قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ، جب وہ کہتے ہیں اللہ اکبر ہے تملأ ما بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان میں اس کی اثرات جو ہیں اس سے زمین بھر جاتی ہیں. وَإِذَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَهِيَ صَلَاةُ الْخَلَائِقِ الَّتِي لَمْ يَدْعُ اللَّهَ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ إِلَّا قَرَّهُ بِالصَّلَاةِ وَالتَّسْبِيحِ. جب آدمی سبحان اللہ کہتا ہے تو یہ نماز ہے جس کو کوئی انسان اللہ کی مخلوق میں نہیں چھوڑ سکتا ہے. وَإِذَا قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ. اللہ فرماتے ہیں اچھا آپ بندے نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا ہے. وقال الامام احمد حدثنا ابن وهب قال حدثنا جرير قال حدثنا ابي قال سمعت مصعب بن زهير يحدث عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عبد الله بن عمرو قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبة من طيارة مكفوفة بديماج او مزورة بديماج فقال ان صاحبكم هذا يريد ان يرفع كل راع ابن راع ويذا كل راس ابن راس. حضور کی خدمت میں ایک اعرابی آیا، اس نے بڑا قیمتی جبہ پہنا ہوا تھا جس کے اوپر ریشم کا سارا کام تھا. تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو آپ کے ساتھی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو چھوٹے لوگ ہیں جو چرواہے ہیں ان کو اونچا کرنا چاہتے ہیں اور جو سردار ہیں ان کو نیچے کرنا چاہتے ہیں. فقام الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ بجامع جبتہ فجذبہ. حضور کھڑے ہوئے غصے سے، آپ نے اس کے جبے کو پکڑا. فقال لا ارى علیک ثیابا من یاکل، میں آپ کے اوپر جو لباس ہے نہیں سمجھتا کہ یہ کسی عقل والے کا لباس ہے. ثم رجع رسول اللہ وقال ان نوحا علیہ السلام وحضرت الوفاء ابنہ. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جب ان کی وفات قریب آئی انہوں نے اپنی اولاد کو بلایا. فقال انی قاصر علیکم الوصیۃ آمرکم باثنتین وانہاکم عن اثنتین. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اپنی بیٹوں کو میں تمہیں دو چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں اور دو چیزوں سے منع کرتا ہوں. انہاکم عن الشرک باللہ والکبر، میں تمہیں شرک سے اور تکبر سے منع کرتا ہوں کہ خبردار کبھی شرک نہ کرنا اور کبھی تکبر نہ کرنا. وآمرکم بلا الہ الا اللہ، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کلمے کو لازم پکڑ لو اسی کو. فإن السماوات والأرض ما فيهما لوزت في كفة الميزان. اگر آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ پلڑے میں ڈالا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ تو یہی باری ہو جائے. وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتْ حَلَقَةً فَوَسَطْ
لا الہ الا کا سمتا اور فسمتا. اگر آسمان و زمین گویا کہ ایک حلقہ ہوں تو اس پر جب کلمہ پڑھا جائے گا تو ٹوٹ جائیں گے. وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانِ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ. اللہ کی تسبیح اور اللہ کا حمد بیان کیا کرو، اسی سے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو رزق عطا فرماتی ہیں. تو اصل بات یہی ہے کہ ہر چیز جو ہے نا جی یاد رکھو وہ اللہ کی تسبیح کہتے ہیں. جیسے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام جب تسبیح کہتے تھے نا تو آپ کے اوپر پرندے جو ہیں نا وہ بالکل سایہ کر کے کھڑے ہوتے اور وہ بھی حضرت کے ساتھ تسبیح کہتے. اسی طرح جو سامنے پہاڑ ہوتے تھے پہاڑ بھی جواب دیتے تسبیح. تو ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتے. ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کو لے کے نکلے صلاۃ استسقاء کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے. بارش نہیں آ رہی تھی. تو قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو نماز پڑھ کے اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے مانگو. تو ابھی آپ میدان میں نہیں پہنچے تھے، اپنے ساتھیوں نے کہا بس وہی چلو ہو گیا کام ہمارا. تو ساتھیوں نے کہا حضرت کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ ایک چیونٹی جو ہے نا ایسے الٹی پڑی ہوئی ہے، پاؤں سے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ فریاد کر رہی ہے کہ اللہم لا تہلکنا بذنوب عبادک، یا اللہ تو ہمیں اپنے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے تو برباد نہ کر. گناہ تو تیرے بندے کرتے ہیں، آپ نے بارش روک دی، زمینیں گرم ہو گئی، ہم مر رہے ہیں. تو معنی یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی اللہ کے آگے فریاد کر رہی ہے. تو اسی لیے ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کہتی ہے. وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ زُهَيْرٍ بِهِ يَطْرِبُ عَلَى فَرَضِهِ. وقال ابن جرير حدثني نصر بن عبد الرحمن الأودي حدثنا محمد بن يعلى عن موسى بن عبيد الله بن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه. آپ نے فرمایا میں تمہیں خبر نہ دوں حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا. ان نوح علیہ السلام قال بھی یا بنی یامرک ان تقول سبحان اللہ. آپ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا یہ تسبیح کہا کرو سبحان اللہ. فإنها صلاة الخلق في الخلق وبها يرزق الخلق، یہ مخلوق کی تسبیح ہے. واللہ تعالیٰ قال من شيء لا يسبح بحمده اسناد فيه ضعف فإن الأودي ضعيف عن الأكثرين. وقال إكرمة في قوله من شيء لا يسبح بحمده قال الأسطوانة تسبح والشجرة تسبح. الأسطوانة والساریہ یہ ستون یہ بھی تسبیح کہتی ہے، درخت جو ہیں یہ بھی تسبیح کہتی ہے. وقال بعض السلف سریر الباب تسبیح کہ دروازے کی چرچراہٹ یہ بھی تسبیح ہے. وخریر الماء تسبیح اور پانی کی موجوں کی جو آواز ہے وہ بھی تسبیح ہے. فقال تعالی من شيء لا يسبح بحمدك. فقال سفیان الثوری من سلیم قال طعام يسبح، جو طعام تم کھاتے ہو وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وشهد لهذا القول آیت سجدۃ الحج. وقال آخرون انما يسبح من كان فيه روح من حیوان نبات. لیکن بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس چیز میں روح ہے وہی تسبیح کہتی ہے. حیوان ہے، انسان اس میں روح ہے، اسی طرح نبات ہے، وہ تو جس میں روح ہی نہ ہو تو وہ چیزیں تسبیح نہیں کہتی ہیں. لیکن پہلا قول جو ہے وہ راجح ہے. جب اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز تسبیح کہتی ہے تو ہمیں بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت. باقی تسبیح جو ہے نا یاد رکھو یہ دو قسم ہیں. ایک ہے تسبیح حالی اور ایک ہے تسبیح قالی. تسبیح حالی کا کیا معنی ہے کہ بندے کی حالت جو ہے وہ خود دلالت کر رہی ہے. جیسے کوئی بھوکا ہے، کوئی فقیر ہے، معذور ہے، اس کی حالت ہی بتلا رہی ہے نا یہ بیچارہ بھوکا ہے. تو اسی طرح ہر چیز جو ہے وہ دلالت کر رہی ہے کہ ہمارے بنانے والا خدا وحدہ لا شریک. تو لہٰذا یہ تسبیح ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، تسبیح ایک کالی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، اسی طرح جن فرشتے جمادات ہر چیز تسبیح کہتے ہیں. کیونکہ آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تسبیح حالی ہے تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو. تو مانا ہے کہ وہ تسبیح کہتی ہیں، سب کی لغات الگ ہے.
قال قتادہ فی قولی من شیء لا یسبح بحمدہ قال کل شیء فیہ روح یسبح من شجر او شیء فیہ قال صاحب قولی من شیء لا یسبح قال کل شیء فیہ روح، جس میں روح ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وقال مجید حدثنا محمد بن معین قال یحییٰ بن فاضل سعید بن باب قال حدثنا زید بن الخطاب قال كنا مع يزيد الرقاشي ومعه والحسن في طعام فقدموا الخوان فقال يا زيد الخاري يا ابا سعيد سبح هذا الخوان، آپ کے سامنے دسترخوان بچھایا گیا اور کھانا رکھا گیا، تو نے پوچھا ابا سعد کیا یہ بھی تسبیح کہتی ہیں؟ فقال كان يسبح مرة، ہاں تسبیح کہتی ہیں۔ قلت الخوان والمائدة من الخشب، یہ تو ایک لکڑی کی بنی ہوئی ٹیبل ہے، لکڑی کی بنی ہوئی رکھنے کے برتن، یہ کیسے تسبیح کہتی ہیں؟ فَكَأَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَبْدَانَ لَمَّا كَانَ حَيًّا فِيهِ قَدْرَةٌ كَانَ يُسَبِّحُ، جب یہ یعنی سبز ہو تو تسبیح کہتے ہیں، خشک ہو جائے تو پھر تسبیح بند ہو جاتی۔ فَلَمَّا كَذَبَ صَارَ خَشْوَةٌ یا ان کا تسبیحہ وقد یستعنس لحاظر قومیدین بعض سنت بیک بنین فقال انہما، حضور پاک دو قبروں پہ گزر ہوا اور فرمایا انہما لیعذبان، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور یہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے بھی نہیں ہے، اما احدما وکان من بولے، ایک آدمی جو ہے وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، تو اس وجہ سے عذاب نے پکڑا ہے، وَأَمَّا الْآخَرَ، دوسرا جو ہے وہ چغل خور تھا، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطَبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، پھر آپ نے کھجور کی ایک چھڑی منگائی جو سبز تھی، اس کو دو ٹکڑے کیا، ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدٍ، پھر ایک ایک قبر میں لگا دی، ثُمَّ قَالَ لَهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا، اور میں انشاءاللہ جب یہ تسبیح کہیں گے، جب تک یہ خشک نہیں ہوتی اور تسبیح کہہ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے عذاب قبر میں جو ہے وہ تخفیف ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں نے کہا بعض من تکلم علی حضری من العلماء انما قال معلوم ہے بسالم سبحان بعد ما دام فیہما خضرۃ فاذا یبسا انقطع تسبیح واللہ عالم، اس لیے بعض علماء نے کہا کہ جب تک وہ چیز سبز ہے وہ تسبیح کہتی، جب خشک ہو گئی لکڑی بن گئی پھر تسبیح نہیں کہتی، پھر اس کی تسبیح جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ اصل میں یاد رکھیں کہ ایک مشکل حالت یہ بھی ہے کہ جو اہل بدعت و اہل احوال لوگ ہیں نا، وہ اس حدیث سے حجت پکڑتے ہیں کہ یہ صحیحین کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حضور نے چھڑی منگا کے ٹکڑے کر کے لگایا، تو کہتے ہیں کہ قبر پہ اگر چھڑی لگانا جائز ہے تو پھول ڈالنا بھی جائز ہے، پھولوں کی چادریں چڑھانا بھی جائز ہے۔ حضور کے سامنے اس وقت چونکہ چھڑی تھی آپ نے وہی لگا دی، ہمارے پاس پھول بھی ہیں سب کچھ ہے ہم وہ چڑھا، یہ استدلال بالکل جو ہے نا بے وقوفی والی بات ہے کہ اگر اللہ عقل دے، بھئی تم جو پھول ڈالتے ہو تمہیں بھی اللہ دکھاتے ہیں کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے اس لیے ڈالتے ہو، اللہ نے تو اپنے نبی کو دکھایا کہ ان پہ عذاب ہو رہا ہے، ان کو عذاب سے بچانے کے لیے آپ نے وہ لکڑیاں وہ چھڑی ڈالی، تم کیا کیسے ڈالتے؟ تمہیں پتہ ہے نعوذ باللہ کہ ان اللہ والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور تمہارے پھول ڈالنے سے عذاب ٹل جائے گا۔ یہ ایسی باتیں ہیں